میرے بھائیوں، یہی قرآن کی فضیلت اتنی فضیلت ہے، مسلم شریف کے اس واقعات سے، اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کی کتنی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ نافع ابن عبد الحارث الخزاعی کو مکے کا گورنر بناتا ہے۔ سنیے گا، مسلم شریف کا حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ قرآن کی فضیلت کو بتایا گیا ہے کہ قرآن کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ عمر فاروق نے مکے کا نافع ابن عبد الحارث الخزاعی کو گورنر بناتا ہے۔ گورنر بنانے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مقام عصفان میں آتے ہیں۔ مقام عصفان مکے سے 70-80 کلومیٹر کی دوری پر ایک مقام ہے، وہاں پر حضرت عمر آتے ہیں کسی کام سے، اور نافع ابن عبد الحارث الخزاعی کو پتا چلتا ہے کہ عمر مکے کے قریب مقام عصفان میں آئے ہوئے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ میں عمر سے مل کے آؤں۔ حضرت نافع یہ صحابی ہیں، نافع ابن عبد الحارث الخزاعی یہ صحابی ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مقام عصفان میں عمر فاروق آئے ہوئے ہیں، وہ ملنے چلے جاتے ہیں۔ ملنے جاتے ہیں، عمر فاروق نے نافع ابن عبد الحارث الخزاعی کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد ان کی آنکھیں لال ہو جاتے ہیں، غصہ جاتے ہیں کہ میں نے تجھے مکے کا گورنر بنایا ہے، اور تم آج مکے کو چھوڑ کر کے تھوڑی دیر کے لیے تم نے عمر سے ملنے چلا آیا مقام عصفان میں، جو مقام عصفان مکے سے 70-80 کلومیٹر کی دوری پر ہے، تم یہاں پر چلے آئے ہو۔ یہ بتاؤ نافع، تم نے مکے میں کس کو گورنر بنا کر آیا ہے؟ تم نے تھوڑی دیر کے لیے عمر سے ملنے کے لیے آ گیا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن تم نے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، تم نے مکے کا کسی کو گورنر تو بنایا ہوگا نا، تم نے کسی کی جانشین تو بنایا ہوگا نا، تم نے کس کو بنایا ہے؟ اب سنیے گا، مارے غصے میں عمر فاروق کی آنکھیں لال ہو جاتی ہے۔ نافع ابن عبد الحارث الخزاعی کا جواب سنتے ہیں۔ جواب سنتے ہی عمر فاروق چپ ہو جاتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ جواب یہ تھا نافع کا، اے امیر المومنین، میں نے سنا ہے کہ آپ مقام عصفان میں آئے ہوئے ہیں، میرا دل چاہا کہ میں آپ سے ملاقات کروں، میں نے تھوڑی دیر کے لیے میں نے آپ سے ملاقات کرنے آیا ہے، لیکن آپ نے مجھے مکے کا گورنر بنایا ہے، آپ نے مجھے مکے کا حاکم بنایا ہے، آپ نے مجھے مکے کا سردار بنایا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے ملنے آیا ہوں، میں نے مکے کا گورنر ایک غلام کو بنا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی اور دل ملا جاتے ہیں۔ عمر فاروق غصے کے مارے نافع سے کہتے ہیں، کیا تمہیں مکے کے سرزمین پر تجھے ایک غلام ہی ملا تھا؟ تم نے مکے کا گورنر، مکے کا حاکم، مکے کا سردار تم نے ایک غلام کو بنایا ہے۔ تم نے اس غلام کے اندر دیکھا کیا ہے؟ تم نے اس غلام کے اندر کیا خوبی دیکھ لیا ہے کہ تم نے ایک غلام کو، جو تمہارا غلام ہوا کرتا تھا، تم نے اس کو مکے کا گورنر بنا دیا ہے؟ ان کے اندر وہ قابلیت ہے جو مکے کو سنبھال سکے؟ اب سنیے گا جواب۔ نافع جواب دیتے ہیں، اے امیر المومنین، آپ اس کی غلامی پر نظر نہ ڈالیں، آپ یہ دیکھیں وہ غلام صرف غلام ہی نہیں ہے، انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض۔ اے امیر المومنین، وہ غلام کوئی سادھارن غلام نہیں ہے، وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، وہ غلام ہے صحیح میں، لیکن وہ غلام انہو قاری لکتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کا اچھا جاننے والا ہے، وہ قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھ سکتا ہے، قرآن کا نالج اس کے اندر ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ عالم بالفرائض، اور وہ فرائض کا بہت بڑا عالم ہے۔ فرائض مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کا زمین جائیداد ہے، اب ہمارے باپ کے زمین جائیداد کا مجھے کتنا حصہ ملنی چاہیے، میرے بہن کو کتنے حصے ملنے چاہیے، یہ بہت ٹف ہوتا ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہ مسئلہ مسائل۔ اور یہ غلام جو یہ چھوٹا موٹا غلام نہیں ہے، امیر المومنین، میں نے جسے مکے کا گورنر بنا کر آیا ہے، وہ قرآن کا اچھا قاری ہے، قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنے والا ہے، اور وہ فرائض کا بہت ہی بڑا عالم ہے۔
حضرت عمر فاروق سنتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. جہاں پر کتاب اللہ کی بات آ جاتی ہے عمر فاروق کا غصہ زمین پر دھڑ سے گر جاتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں، حضرت عمر فاروق اور کہتے ہیں اے نافع ان النبی قد قال، اے نافع تمہارے نبی بھی یہی کہا کرتے تھے ان اللہ یرفع، اللہ تعالی اس آدمی کو بلندی دیتا ہے جو اس قرآن کریم کو صحیح طریقے سے جانتا ہے، جو اس قرآن کریم کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ بلندی دیتا ہے. اس آدمی کو، اس قوم کو، جس قوم کو قرآن کی صحیح نالج ہے، جو قوم قرآن کے راستے کو اختیار کرتا ہے، ایسے قوم کو اللہ تعالیٰ سر بلندی دیتا ہے. اور جو قوم قرآن کے نقش قدم پر نہیں چلتا ہے، یہی اس قوم کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے، مولی اور گاجر کی طرح کاٹنے پر بے بس کر دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ غلام کو مکے کا گورنر بننے کا موقع ملتا ہے. یہ قرآن کی اتنی پاور ہے. میرے بھائیوں، ایک ہم اور آپ ہے، قرآن جیسی پاک پوتر کتاب جس کو پڑھنے پر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے. من قرأ حرفا لکتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. میں یہ نہیں کہتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جب تم قرآن کریم پڑھتے ہو، جب سورہ بقرہ کی تم تلاوت کرتے ہو، پہلی آیت یہ آتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے. آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہے. اب قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں ہیں. اب 6666 آیتوں میں کتنی حرفیں ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، اسی رمضان کے مہینے میں اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو 10 گنا بڑھا سکتا ہے. اتنا بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے اس 10 نیکی کو 700 گنا بھی بڑھا سکتا ہے. میرے بھائیوں، وہ اللہ کے بس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اتنا کر سکتا ہے. ہم ذرا سوچے تو صحیح کہ قرآن کریم کو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے. ہمیں تو دنیا کی کارناموں سے فرصت نہیں ہے. قرآن کو ہم کب پڑھے؟ قرآن کو صرف ہم نے سجا کے رکھ دیا ہے گھروں میں، الماری میں، اور گھروں میں ہم نے ٹیبل کے اوپر اور لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے سجا کے رکھ دیا ہے. میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے یہی قرآن کریم اگر آپ تلاوت نہیں کرتے ہیں، آپ نہیں پڑھتے ہیں، جو آپ کے لیے پڑھنا فرض ہے، آپ کو سیکھنا فرض قرار دیا گیا ہے، ہم فرض کو ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ چلو میں کسی مولوی صاحب سے، کسی مولانا سے، کوئی جاننے والوں شخص سے میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں؟ آپ نے کبھی کوشش کی ہے؟ نہیں کیا ہے آپ نے. اور یہی قرآن کل قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی بیان کرے گا اور یہ کہے گا اے اللہ، یہ آدمی، یہ عبد الرحمان، یہ زید، یہ حارث، یہ رحیم، انہوں نے مجھے گھروں میں صرف الماری کے اندر رکھ دیا تھا، انہوں نے مجھے ٹیبل کے اندر صرف سجا کے رکھ دیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو مسلمان ہونے کی بنا پر اس سے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، لیکن مجھے انہوں نے کھول کر بھی نہیں پڑھا ہے. اے اللہ، ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں. آپ کہاں سو رہے ہیں؟ اتنا آسان نہیں ہے. آپ بہت بڑے بہادر ہیں، طاقتور ہیں. میرے بھائی، جب اسلام کی بات آ جاتی ہے، حضرت عمر فاروق اتنے بڑے بہادر، جس راستے سے گزرا کرتا تھا شیطان بھی بھاگ جایا کرتا تھا کہ کہیں عمر کی ننگی تلوار میری گردن پہ نہ چل جائے، شیطان بھی ڈر سے بھاگ جایا کرتا تھا. لیکن جب اللہ کی کتاب کی بات سامنے آ جاتی تھی تو حضرت عمر فاروق بھی اپنی نظریں کو نیچے جھکا لیا کرتے تھے. لیکن ہم نہیں کرتے ہیں. مولانا سے، مفتیوں سے، محدثوں سے ہم سنتے ہیں، لیکن ہمیں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتی ہے. اب سوچ لیجیے آپ کا انجام کیا ہوگا. میرے بھائیوں،
اس واقعے کو یاد کیجئے، غزوہ احد جس میں 70 صحابی شہید کر دیے گئے تھے، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، بلکہ 70 صحابی شہید کر دیے گئے تھے۔ دیکھیے شہداء کی مقام تو یہی ویسے ہی جنت ہے، جب کل قیامت کے دن اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، کسی کی ناک کاٹی ہو گئی ہوگی، کسی کا کان کاٹا گیا ہوگا، کسی کا گردن دھڑ سے جدا ہو گیا ہوگا، اس حال میں وہ کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العالمین دیکھے گا، وہ ایسے مسکرا کر کہے گا فرشتوں کو ان سے میں کیا حساب کتاب لوں، جاؤ اس کو جنت کے اندر داخل کر دو، بغیر حساب و کتاب کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہی شہداء کے بارے میں جب جنگ احد میں جب اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ میرے 70 کے 70 صحابی شہید کر دیے گئے ہیں، اب ان کو دفنانے کی ضرورت ہے، اور قبریں اتنی کم ہوتی ہے کہ 70 ڈیڈ باڈی کو دفن کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سوچ رہے ہیں کہ اب میں کیسے دفن کروں، 70 صحابی شہید کر جاتے ہیں اور جگہ کم پڑ جاتی ہے، قبریں کم پڑ جاتی ہیں، تو اللہ کے نبی خود اپنے ہاتھ سے ایک قبر میں 2 3 صحابی کو ڈیڈ باڈی کو رکھتے ہیں اور دفن کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابیوں، ان 70 صحابیوں میں جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیا گیا ہے، ان صحابیوں میں سب سے زیادہ قرآن کس کو پڑھنا آتا ہے، سب سے زیادہ قرآن جاننے والا کون ہے، پہلے ان کو قبر کے اندر قبر کے حوالے کرو۔ جو سب سے پہلے قرآن جانتا ہے، جو قرآن کو اچھے سے تلاوت کر لیتا ہے، جو قرآن کو مخارج کے ساتھ پڑھتا ہو، جو اچھا جاننے والا ہو، پہلے ان کو قبر کے حوالے کرو۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہداء کی مقام تو ویسی جنت ہے، لیکن جب اللہ کے نبی دفن کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا جاننے والا سب سے بڑا ان میں سے کون ہے، سب سے اچھا قرآن کون پڑھتا ہے، پہلے ان کو قبر کے حوالے کر دو۔ یہ کافی ہے، اتنی واقعات آپ کے سامنے کافی ہے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سماج میں بہت سے بہادر ہیں، اور صرف یہ جب اس دین اسلام کی بات کو چھوڑ کر جب دوسرے فیلڈ میں اس کو لے کر جائیں گے، ان کو بھرپور نالج ہے، کب کون IPL میں ہارتا ہے، کب کون IPL میں جیتتا ہے، کون بیٹسمین کتنا رن بناتا ہے، کون کتنا وکٹ لے رہا ہے، کون کس میں کتنے IPL کتنے ٹیم میں کون کتنے روپے میں نیلامی ہوتا ہے، ان کا نالج آپ کے اندر ہوتا ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا ہے کہ قرآن کریم جو ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے، کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا ہے کہ کبھی میں قرآن کا حرف کو پڑھنے کی کوشش کروں، جو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ اگر چاہے تو ان 10 نیکیوں کو آپ کیسوں